السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے آج میں دو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے، انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل کریے، آپ کامیابی پالو گے، آپ ثابت قدم رہو گے۔ میرے بھائیوں، اگر آج کے دور میں دیکھا جائے، جب سوشل میڈیا پہ اور فیس بک پر جو چل رہا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اختلاف رائے لوگ پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ افضل البشر حضرت علی رضی اللہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امت کو بڑی جنجاہٹ میں پنسایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے پیچھے ہم نے نہیں چلنا ہے، بلکہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع کرنی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اتباع کرنی ہے۔ اگر ان لوگوں سے یا ان کو ماننے والے یا ان کو سننے والے پہ یہ سوال کیا جائے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ افضل ہیں، وہ مولا ہیں، وہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کی شجاعت، ان کی بہادری پہ کوئی شک نہیں، وہ بہت بڑے دلیر اور جنگجو انسان تھے، بڑے منصف تھے، حق پر چلنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اگر دوسری جانب دیکھا جائے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، غار سور میں نبی کی رفیق بننے والے، ہر جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب حاصل کرنے والے، وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر غار میں پناہ لی تو اس کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رنجیدہ ہوئے تو وہ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کو کہا کہ ڈرو مت، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یعنی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت سے انکار کرتے ہیں تو وہ قرآن سے انکار کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن سے انکار کرے تو آپ خود اندازہ لگائے کہ اس شخص کا مقام کہاں ہوگا۔ میرے بھائیوں، سارے علماء سے میری یہی گزارش ہے کہ جو لوگ اتنی اس بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، میں سب لوگوں کا، سب علماء کی بات نہیں کرتا ہوں، چند علماء ایسے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا چڑھا کر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی تحقیر کرنے لگتے ہیں۔ یہی صحیح بات نہیں ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ کی فضیلت بیان کرے، ان کے مناقب بیان کرے، ان کی علو شان مرتبہ بیان کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ شریعت ہم کو اجازت نہیں دیتی کہ ہم ایک صحابی کو اٹھا کر اور اس کے ذریعے دوسری صحابی پر جرح کرے اور ان کی تحقیر کرے اور امت میں بگاڑ پیدا کرے۔ اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کی اور ان کی فضیلت اور ان کی مناقبت کو بیان کرنے جا رہا ہے، خدا را اس کی مناقب اور ان کی افضلیت اسی طرح بیان کرو کہ حضرت علی کریم اللہ وجہہ کی حقارت ثابت نہ ہو جائے، ان پہ جرح نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو، سارے امت کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کن نجوم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ ستارے جیسے ہیں، جس نے بھی جس صحابی کی اقتداء کی اس نے ہدایت پائی۔ تو میرے بھائیو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ بھی ہمارا عقیدت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ہمارا عقیدت ہے۔ الحمدللہ ہم حسینی ہیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ اور حسن رضی اللہ پہ ناز کرتے ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے نبی کی نواسے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے پاؤں کے تلے گرد کی برابر
بھی نہیں ہے. صحابہ کی بڑی اونچی مقام ہے. خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان مولویوں کو کہ وہ خود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار نہیں ہیں. اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک کتنی تھی تو اس کا جواب بھی نہیں دے گا. حضرت علی رضی اللہ نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ نے کسی کو برا بلا کہا ہے؟ تو اس کے ساتھ جواب نہیں ہوگا. اسی طرح اگر چند علماء دوسری طرف سے بھی لیا جائے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اور صحابیوں کو فضیلت دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ پہ، یا حضرت علی رضی اللہ نعوذ باللہ ان کی وجہ سے ان کی تحقیر ہوتی ہے، تو یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے. اس سے ہم کو بچنا چاہیے. ہم نے سارے امت کو اکٹھا کر کے لے جانا ہے. جو ہمارے عقائد ہیں، قرآن نے جو ہم کو بتائے ہیں، حدیث میں جو ہم کو ملے ہیں، اس پہ ہم پیروکار بنائیں گے. فرقویت کو ہم ختم کریں گے. ہم ایک نبی کی امتی ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں اور ایک دین پہ چلنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو رائے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. اور ہماری ملک میں جو برہان ہے مہنگائی کی، اللہ رب العزت اپنی عافیت سے ان کو مٹا دے اور ہمارے ملک پر رحم کرے، سب مسلمانوں پر رحم کرے. تو میرے بھائیوں، اگر نچیز بندی کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی. اللہ حافظ.